اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کتاب روح مجرد میں مرحوم مرزا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنوں سے امان پانے کا ایک عمل اور ایک مجرب وظیفہ بیان کر رہے ہیں، اور در واقع آیت اللہ طہرانی اس وظیفے کو اپنے استاد مرحوم ہاشم حداد موسوی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس عمل کو نقل کیا ہے۔ یہ عمل در واقع قرآن مجید میں ان حروف سے متعلق ہے کہ جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی سورہ مریم اور سورہ مریم کی آیت نمبر 1، سورہ شعراء اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بھی آیات موجود ہیں کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مبارک یہ تھی کہ یہ حروف اور یہ آیت جو ہے یہ دشمنوں سے امان پانے کے لیے بے نظیر آیات ہیں، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان آیات کو اپنی انگوٹھی کے اوپر والے اور نیچے والے حصے پہ یعنی نگینے پر اگر حق کروا لے تو اسے اس کے آثار نمایاں اپنی زندگی میں نظر آئیں گے۔ اور پھر علی قاضی طباطبائی باقاعدہ دشمنوں سے امان کے لیے ایک مجرب عمل بیان کیا کرتے تھے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 1 اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، ان آیات میں حروف مقطعات موجود ہیں، یعنی قاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف، یہ جو حروف ان آیات میں موجود ہیں سورہ مریم اور سورہ شعراء کے آغاز میں، مرحوم قاضی طباطبائی فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنے دشمن کے سامنے چلا جائے اور انہی حروف کو، جن کی تعداد 10 ہے اور انسان کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی 10 ہیں، انسان ایک ایک حرف کو پڑھتا جائے اور ایک ایک انگلی کو بند کرتا جائے۔ مثلا قاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ ایک ہاتھ بند ہو گیا، پھر ہا، میم، عین، سین، قاف، یہ اس طرح سے دونوں ہاتھ بند ہو گئے۔ تو مرحوم قاضی فرماتے تھے کہ انسان اپنے دشمن کے سامنے جا کر اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کی ایک ایک انگلی کو بند کرتا جائے اور ایک ایک حرف کی قرأت کرتا جائے۔ جیسے ہی انسان کا ہاتھ بند ہو جائے اور یہ حروف کمپلیٹ ہو جائیں اس بند ہوتے وقت، تو انسان کو اس کے دشمن سے امان مل جائے گی اور اس کا دشمن اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ وہ عمل ہے جسے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے اسی کتاب روح مجرد کے 8ویں حصے میں اپنے استاد مرحوم ہاشم حداد موسوی اور پھر انہوں نے اپنے استاد مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے لیے نقل کیا ہے۔ یقینی بات ہے ان حروف اور اس عمل سے سوء استفادہ جو افراد کریں گے وہ ظاہر ہے اس کے خود ذمہ دار ہیں، لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ جو واقعاً کسی ایسے دشمن کے چنگل میں پھنس رہا ہے کہ جو اسلام و مسلمین کا دشمن ہے، جو اس مؤمن کے لیے واقعاً نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہے، تو اس وقت انسان اس عمل سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علماء شیعہ اور علماء صالح کے حالات زندگی پڑھنے اور ان سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔